آج کی آیت مطہرہ، اللہ تعالیٰ نے ان آیات مطہرہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے خود ساختہ عقائد کا رد فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ۔ اللہ پاک فرمایا جماعت یہود نے کہا، یہودیوں کی جماعت نے کہا، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ان کا بہت بڑا گروہ، یہ جماعت کا مطلب ہے ایک بہت بڑا گروہ جو ہوتا ہے، توجہ رکھنا بھائیو، بہت بڑا گروہ ہوتا ہے۔ تو گویا پتہ لگا چلا کہ یہودیوں کی اکثریت جو تھی اب بھی اور پہلے بھی ان کا یہی عقیدہ تھا کہ عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہ جوان ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں از خود نہیں جانتا کہ عزیر اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں میں از خود نہیں جانتا، یعنی از خود میں نہیں جانتا، لیکن اللہ کی عطا سے میں، یعنی جب کسی چیز کی نفی ہو تو اسی وقت پھر کسی چیز کا اثبات بھی ہوتا ہے۔ جیسے بندہ کوئی بات کرے کہ میں فلاں بات نہیں جانتا مگر، توجہ ہے صحیح، تو بندہ کہے میں فلاں بات نہیں جانتا مگر یار مجھے معلوم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جب اس طرح کا کلام آ جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج خود نہیں جانتا لیکن جانتا ضرور ہوں۔ پھر بات ہوتی ہے بعض دفعہ کہنے کی اور بعض دفعہ بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کو اسی پیرائی میں سمجھیے گا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی آئے گی وہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی ذاتی ہوگی، یعنی میں اپنی خود سے نہیں جانتا بلکہ اللہ کی عطا سے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا شان بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے جب بھی آپ کو احادیث مبارکہ میں یا قرآن میں اس طرح کے کلمات ملیں تو ان سے اس طرح کا عقیدہ لینا ہے۔ فرمایا عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کے جماعت نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اور عیسائیوں کی جماعت نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نوجوانوں توجہ رکھنا میری باتوں پہ، کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے پارے میں ایک آیت مطالعہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک جوان کا ذکر ہے جو ایک بستی پہ گزرا، جب اس نے وہاں دیکھا تو سارے مرے پڑے ہیں، اس نے اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال سلایا، 100 سال سلایا۔ جب 100 سال سوتے رہے، 100 سال بعد اٹھے تو اللہ نے پوچھا بتلاؤ کتنا سوئے؟ انہوں نے کہا میں تو ایک دن سویا ہوں یا کچھ دیر سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ کھانے کی طرف دیکھا تو وہ 100 سال بھی تر و تازہ تھا، 100 سال کے بعد بھی وہ تر و تازہ تھا، اور گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں علیحدہ علیحدہ ہوئی پڑی تھی۔ تو حضرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو ہم کیسے اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گدھا فوراً زندہ ہو گیا، یعنی 100 سال تک اللہ کے اس نیک بندے کو، اس نبی کو کچھ نہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا، کہ 100 سال تک اس کا جسم، آخر آندھیاں بھی آئی ہوں گی، ہوا بھی چلی ہوگی، گرمی سردی بھی آئی ہوگی، بارش بھی آئی ہوگی، پتہ چلا بندہ مومن کے جسم کو رب چاہتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسلام اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہی جوان ہیں جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہی وہ جوان ہے۔ اب ان کا ایک جو ہے سلسلہ نسب ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور سرکار کا فرمان ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت، اللہ کے انبیاء کا نام لینا عبادت ہے۔ اب میں نام لیتا ہوں، آپ خوش ہوں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، آپ بھی عبادت کے مستحق، میں عبادت کا خوگار ہوں۔ تو اللہ سرکار نے فرمایا، حافظ ابو قاسم علی بن الحسن المعروف ابن عساکر نے فرمایا عزیر کا نام و نسب یہ ہے، عزیر بن جرواہ، یا ان کا دوسرا نام ایک قول ابن شویرک ہے۔ فرمایا بن اربا بن ایوب بن درتنا بن عزا بن بقی بن عیشو بن فنحاس بن غارزد بن ہارون بن عمران۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ ان کا نسب ہے، یہ اولاد انبیاء ہیں اور بنی اسرائیل سے ہیں۔ فرمایا اور ان کو عزیر بن سروخا بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہا گیا کہ حضرت عزیر کی قبر اطہر، یہ پتہ چلا یہ قبروں کو ڈھانے والا معاملہ
یہ بعد کے لوگوں کا ہے، ورنہ حضرت عزیر کی قبر موجود ہے، حضرت شعیب کی قبر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اطہر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آج سے 4000 سال پہلے 4000 سال پہلے اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، ان کی قبر اطہر آج تک موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر اطہر آج تک موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قبر اطہر آج تک موجود ہے۔ تو یہ قبروں کا موجود رہنا، ان پہ قبو کا بنے رہنا، ان کی قبروں کے تعویذ بڑے ہو کے رہ جانا، اس چیز کا ثبوت ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ جناب جو اللہ کے اولیاء، جو اللہ کے انبیاء ہیں، ان کی نشانیوں کے طور پہ ان کی قبریں بھی اونچی بنائی جاتی تھیں اور ان کے اوپر کبے یعنی گنبد بھی بنائے جاتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ آج تو جدید دور ہے، ہر چیز موجود ہے، اگر آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں تو 1925 سے پہلے، اب 25 ہے رجب، آپ کی توجہ نہیں ہے آج، 1925 سے پہلے یہ سعودی مودی نہیں آئے تھے، سعودی مودی، یہ سعودی ہیں اور مودی کے یار ہیں، یہ اہل یہود ہیں، سعود اصل میں اہل یہود ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سے پہلے آج تصویریں موجود ہیں، ہم تو کہیں شاید ہو سکتا ہے جھوٹ بول دیں ہم، لیکن ہم نہ بولیں گے جھوٹ، اللہ بچائے ہمیں۔ جناب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آپ کے قبر اطہر کے ساتھ یہ جو جنت البقیع کا قبرستان ہے نا تاریخی، اس میں ہر قبر پہ گنبد تھا۔ اما عائشہ پاک کی قبر پہ گنبد، بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی قبر پہ، یعنی الغرض میں کس صحابی یا کس صحابیہ کا نام لو یا کس اللہ کے برگزیدہ بندے کا نام لو، ہر ایک کی قبر اطہر پہ جناب من قبہ بنا ہوا تھا، قبے سے مراد گنبد بنا ہوا تھا۔ اور جب یہ مودی والے آئے، سعودی والے آئے، یہودی والے آئے، انہوں نے آ کے بلڈوزر پھیرا۔ یہ آپ اب تو ہر بندہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم دیکھتے ہیں یہاں آپ نے مزاریں بنا رکھی ہیں، جی بہاؤدین حق بہاول حق سے اتنا بڑا مزار بنا لیا تم نے، ہم تو سعودیہ گئے، ہم نے تو وہاں دیکھا یا تو شرک ہو رہا ہے، وہاں ہم نے دیکھا انہوں نے ملیا میٹ کیا، ہم نے کہا انہوں نے کسی کو ملیا میٹ نہیں، انہوں نے تو یہ کہا تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یاد رکھنا میری بات، بے شک تحقیق کر لینا، جناب ان یہودیوں مہودیوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر شرک کا اڈا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، کہ یہاں لوگ جالیاں چومتے ہیں، یہاں جو لوگ ہیں آ کے در و دیوار چومتے ہیں، لہذا پابندی لگائی، 3 فٹ دور کیا، ارادہ ان کے ایک مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا اس سبز گنبد کو بڑھا دو۔ آپ کو توجہ بھی نہیں ہے میری بات کی طرف، انہوں نے کہا تھا، میں تاریخ کا حوالے کا ذمہ وار ہوں، انہوں نے کہا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد اطہر کو ڈھا دیا جائے کیونکہ یہ شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، لوگ آ کے چومتے ہیں، انہوں نے کہا چومنا شرک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر جب انہوں نے یہ صرف ارادہ کیا، دیکھو تو امت کیا کہتی ہے، جب انہوں نے بات کی نا کہ سرکار کے گنبد اطہر کو بٹھا دیا جائے، اتنی بات کی تو پھر ہر شرک گھر کیا، ہر گھر سے آواز آنے لگی، اگر تم نے ہمارے آقا کے گنبد خضرا کو چھیڑا تو پھر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، پھر یہ باز آئے، ورنہ انہوں نے سب کی قبریں ڈھائی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی قبریں میں نے عرض کی کہ یہ قبروں کا موجود ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ جناب من اللہ کے انبیاء اولیاء پہ گنبدیں اور ان کے قبے بنانے یہ سابقہ امتوں کا بھی طریقہ تھا، اور یہی طریقہ ہماری امت میں بھی چلا آ رہا تھا، اللہ اکبر۔ تو فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام، بات کو مختصر کروں، عزیر علیہ السلام جب 100 سال سونے کے بعد اپنی بستی میں گئے تو غیر شناسائی ہوئی، ہر طرف سے کوئی جاننے والا جو دیکھے نیا بندہ ہے، آپ اپنی اٹکل سے اپنا گھر بھی ڈھونڈ لیا۔ جب گھر میں پہنچے تو آپ نے دیکھا اس گھر میں ایک بڑھیا بیٹھی ہے، وہ بھی نبینہ ہے اور فالد زدہ ہے۔ جب وہاں پہنچے، اب کہو ذرا سبحان اللہ، جب وہاں پہنچے تو آپ نے پوچھا اے اماں کیا یہ عزیر نام کے شخص کا گھر نہیں؟ تو اس نے کہا آپ عزیر کو کیسے جانتے ہو؟ عزیر کو تو 100 سال ہو گئے، وہ تو آیا ہی نہیں ہے ادھر، یہاں تو لوگ بھی اس کا نام بھول گئے، کچھ بھی نہیں ہے عزیر کا نام یہاں۔ انہوں نے کہا اماں میں ہی عزیر ہوں۔ میں کہا اتنا 100 سال گزر گئے، کہاں تھے اور کدھر تھے؟ اس نے کہا جس مالک نے سلایا تھا اسی مالک نے گھر بھیج دیا ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی نہیں، عزیر تو بڑے نیک آدمی تھے اور عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، یوں ہاتھ اٹھایا کرتے اللہ قبول کرتا تھا۔ آپ بتلائیے اگر آپ وہی عزیر ہیں پھر دعا کیجئے نبینی ہو گئی ہوں، کیسا ہی سبحان اللہ، نبینی ہو گئی ہوں، آپ پھر دعا کیجئے نا میرا کام بن جائے
اور پھر مجھے یہ فالج ہو گئے، اگر آپ مستجاب الدعوات اور عزیر ہی ہیں تو پھر کام کر کے دکھائیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ لیا، اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا لیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا میں از خود نہیں جانتا، یہ پتہ بھی تھا سرکار نے نہیں بتایا، اس لیے ہم باقاعدہ طور پہ نہیں کہہ سکتے نبی تھے یا ولی تھے، ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے یا نبی تھا یا ولی تھا تو اللہ کا بندہ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ کرم فرما دے، اس نابینی کو میری دعا کی برکت سے شفا دے دے۔ اللہ اکبر، ادھر دعا مانگی، پھر حدیث پاک ہے، یہ تاریخ دمشق میں ہے، حدیث پاک ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بی بی کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے، کہیے نظر سبحان اللہ، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ پھیرا، آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہوئی، پھر کہنے لگی یہ کر سکتے ہو تو یہ بھی تو کر سکتے ہو، یہ جو ہو گیا یہ کون سا مشکل تھا، اگر نہیں مشکل اس کو حل کیا تو یہ کون سا مشکل ہے، مہربانی فرماؤ ہاتھ پھیرو۔ آپ نے ہاتھ پھیرا، بڑھیا آنکھوں سے بھی بینا ہوئی، فالج بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، بی بی تو پھر اچھل پڑی، ہاتھ چوم لیے، کہنے لگی واہ وے سونیا کیا ساڈے نصیب جگہ نہیں، ککھاں وچ پہ رل دے سن، نصیب میرے ککھو لکھ بنایا بھلا ہو بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ نے اس کو آنکھیں دی، عورت خوشی باہر نکلی، لوگوں نے کہا تو اندھی تھی، دیکھتی کہاں سے، تو فالج کی مریضہ تھی، یہ کیسا ہوا؟ اس نے کہا اللہ والا ملا تھا، اوے اللہ والے ہو، خوش نصیب ہو، ہاں جی جناب۔ انہوں نے کہا اللہ والا کون؟ کہا عزیر آ گئے، عزیر آ گئے، چاہیے تو یہ تھا، چاہیے تو یہ تھا، عزیر آئے تو پھر عزیر کی مانتے، عزیر کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، کچھ کر لوں پھر بھی میں اللہ کا بندہ ہوں، پر لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وقالت الجہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا عزیر یہ کوئی بندہ نہیں، یہ تو خدا ہے۔ اللہ نے ان کا رد کیا، فرمایا کچھ بھی ہو جائے میرے بندو کی یہ شان ہے، کہو نا یار سبحان اللہ، میرے بندو کی یہ عظمت ہے، میں رب تو پھر رب ہوں نا۔ اللہ اکبر، فرمایا اصل میں کہ وہ کہتا نا تیرے چہرے سے چہرہ یار نظر آتا ہے، تجھے دیکھ کے چہرہ یار نظر آتا ہے، اور جس کے بندے اتنے با کمال ہیں، پھر کہو نا یہ عین توحید نہیں تو توحید نہیں تھی اور کیا ہے، جس کے بندے اتنے با کمال ہیں وہ خالق کتنا با کمال ہوگا، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے عزیر بھی اللہ کا بندہ، عیسیٰ بھی اللہ کا۔ انہوں نے آپ نے ان کو بہت زیادہ پر سن رکھا ہے کہ ان کی کیا کیا شانیں تھی، اندھوں کو صحیح کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، پانی پہ یوں چلتے تھے جیسے ہم خشکی پہ چلتے ہیں، اور جناب من پھونک مارتے پرندے زندہ بندے زندہ۔ جب یہ باتیں دیکھی کہا عیسائیوں نے یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے، فرمایا ذالک قول بافواہہم، یہ تو بکواس کرتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی پہ بھی تہمت لگتے ہیں اور اللہ کی ذات میں گستاخی کرتے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، فرمایا یہ تو اپنوں سے پہلوں جو ہے کافروں جیسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ کافروں نے بھی کہا تھا فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ نالا، یہ ہنومان جی، اور یہ 6 ہاتھوں والی عورت، اور یہ فلاں فلاں، یہ سارے خدا ہیں۔ فرمایا نہیں قاتلہم اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ، قرآن بڑا دلیر ہے بھائیو، قرآن کہتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ نے فرمایا قتل کرے اللہ انہیں، تباہ و برباد کرے اللہ ان کو، فرمایا پھٹکارو ان پر اللہ کی، انا یؤفکون، کس طرح کی بے بروہی بے گندی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا اتخذوا احبارهم، ایک وہ تھے جنہوں نے بنایا عزیر کو خدا، عیسیٰ کو خدا، اور دوسرا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، آپ کی توجہ کم ہو گئی ہے، ہاں جی، فرمایا اور بنا لیا احبار، حبر کی جمع ہے، حبر کہتے ہیں عالم کو، حبر کہتے ہیں عالم کو، ورہبان رہب کہتے ہیں اس بندے کو جو بہت زیادہ خوف اور ڈر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں نے فرمایا کیا کیا، اپنے علماء کو اور اپنے جو پیر تھے ان کے، بات سیدھی سی ہے، کون تھے جی؟ پیر تھے، جیسے ہمارے یہاں کچھ پیر پرست رہتے ہیں، ایسے پیر پرست جاہل رہتے ہیں کہ پیروں کو سجدے کرتے ہیں، ایسوں کے ساتھ اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ کے سوا انہوں نے ان کی عبادت کی اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آخری بات، سرکار نے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کس طرح عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت، سرکار نے فرمایا جب وہ دین سے ہٹ کے کسی چیز کو حلال کر دیتے، یہ جاننے کے باوجود بھی ان کی تکذیب نہیں کرتے، کہتے ٹھیک ہے مولوی صاحب ٹھیک کہا آپ نے،
اور فرمایا جب وہ کسی حرام کردہ چیز کو حلال کرتے تو کہتے بالکل ٹھیک ہے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق وہ دین کو پھیرتے تو یہ ان کے پیچھے بھی۔ اسی لیے کہا گیا عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے، کسی پیر کی تقلید نہیں ہے، کسی کی تقلید نہیں ہے عقائد میں۔ عقائد کی تقلید صرف اللہ کے رسول کی ہے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اللہ کے، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ جو یہ شرک والی باتیں کرتے ہیں ان سب سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔